زلالا وكل زلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو حصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرتے ہیں. اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دوہر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل. اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے. مگر سدحیف ایسا دستور، ایسی قانون پہ مشتمل کتاب جو ابتدا سے لے کر انتہا تک انقلاب بھی انقلاب رکھتی ہے اپنے اندر، ہم بد نصیبوں کے پاس ہے جو شاید اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کی سوچ بھی نہیں رکھتے.
ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ قرآن کیوں آیا ہماری طرف، اس کے آنے کا سبب کیا تھا، اور اگر اس سے تعلق پیدا کیا جائے تو کون کون سے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ہم اپنی آخرت کو پس پش ڈالے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے صرف دنیا ہے، عوام الناس کے سامنے بھی اور خواص کے سامنے بھی، مقتدی کے سامنے بھی، امام کے سامنے بھی، خطیب کے سامنے بھی، مخاطب کے سامنے بھی، ہم نے وہ شعور ہی ختم کر دیا ہے جس شعور سے ہم اس نتیجہ پہ پہنچ سکتے تھے کہ قرآن کیا ہے، اس کے آنے کا سبب کیا ہے، اس کے آنے سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا، اور اس سے تعلق کی بنا پہ انسانیت کس کس برائی سے بچ سکتی۔ یہ تو تبھی حاصل کیا جا سکتا تھا اگر اس سے کوئی تعلق ہوتا۔ تعلق تو ہم توڑ بیٹھے، نہ ہمارے آغاز کو کرے نہ ان کی اولاد، اور نہ آگے ہی یہ کوئی چیز نظر آتی ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اس سے آشنا ہوگا، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اس دنیا کو حاصل کرنے کی توغدوں میں مسلمان مصروف ہے، اور جب اس کی طرف توجہ چھوڑ کے دنیا کی طرف توجہ دی، اللہ کہتے ہیں کہ تو نے اپنا وہ مستقبل تعین کر لیا ہے جس مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے تیرے طرف قرآن بھیجا تھا۔ غور فرمائیں، اس دنیا میں رہ کے دنیا سے اس کے ساتھ تعلق، اس سے وابستگی اور اس میں دلچسپی، اس سے قرآن نہیں روکتا، اس سے رسول نہیں روکتا۔ اللہ اور رسول کہتے ہیں کہ دنیا کو حاصل کرو لیکن دین کو اس کے آگے رکھو۔ دنیا کرو، دولت جتنی چاہو اکٹھی کرو، لیکن دولت اکٹھی کرنے کے ذرائع حلال ہونے چاہیے، اس کے ذرائع برے نہیں ہونے چاہیے، حرام نہیں ہونے چاہیے، ناپسندیدہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ایسے ذرائع سے تم دولت حاصل کرو گے، دنیا تو تباہ ہی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے، جس دنیا کو سمیٹنے کے لیے، جس مال سے جھولی بھرنے کے لیے تم دن رات دو کرتے ہو، محنت کرتے ہو، خون پسینہ ایک کرتے ہو، اس کی مثال سنو، میں تمہیں مثال سناتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، اس کی مثال پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ آسمان سے پانی نازل ہوا، قوت رکھنے والی زمین، آبادی رکھنے والی زمین اس پانی سے زرخیز ہو جاتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاختلط بہ نبات الارض، زمین کی رویدگی سبزہ بڑھ کے مل جاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، جانور بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب زمین اپنا ہار شنگار پہن لیتی ہے،
فزینت خوبصورت بن جاتی ہے. وزن لوہا زمین کا مالک، کھیت کا مالک، باغ کا مالک یہ سمجھتا ہے انہم قادرون علیہا کہ وہ اس کو سمیٹ لینے پہ قادر ہے، اختیار رکھتا ہے. جب چاہے اس کو سمیٹ لے، اس کو اکٹھا کر لے، اس کو ذخیرہ کر لے. فرمایا امرنا لیلا ونہارا، رات یا دن کو اللہ کا حکم آتا ہے اس کھیتی کو تباہ کرنے. بنی بنائی کھیتی، بنی سبری کھیتی، جس کو دیکھ کے کھیتی کا مالک زمیندار خوش ہوتا ہے، لگا ہوا پھل دیکھ کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت مار کا مار دیا ہے، پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے. فرمایا اللہ کا حکم آ جاتا ہے، بنی بنائی کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تمہاری بھی انسان مثال نہیں. تم بھرپور جوانی میں قدم رکھتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو، آسائشیں حاصل کرتے ہو، خود میں نہیں سماتے، دنیا کو اکٹھی کرتے ہو، دولت اکٹھی کرتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے. ارشاد فرمایا نہیں، دن رات محنت، دن رات مشقت، دن رات دولت کو اکٹھا کیا، مال و زر اکٹھا کیا، اور جب اس مال و زر سے فائدہ اٹھانے کا وقت آیا آسمان سے آواز آئی کہ آ لو. فرمایا جس طرح یہ کھیتی عقارت پر برباد چلی جاتی ہے، مالی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تمہاری ساری زندگی کی تمہاری تمہیں کوئی فائدہ نہیں. اور جن کے لیے یہ فائدہ ہے، پتہ نہیں کبھی انہوں نے اٹھ کے اپنے اللہ کے ہاں تیری مغفرت کی دعا بھی مانگی. کوئی نماز پڑھے گا تو پھر یہ نا، کوئی دین کی طرف توجہ دے گا تو پھر یہ نا، کوئی ادھر آئے گا تو پھر یہ نا. جس کے لیے حرام تو نے اکٹھا کیا، جس کے لیے اللہ کی بغاوت کی، جس کے لیے دین کی بغاوت کی، اس دولت کو سمیٹنے والا اصل وارث جب اس دولت کو سمیٹے گا تو شاید تیرے لیے بخشش کی دعا بھی نہ مانگے. فرمایا تو وہ بد نصیب کسان ہے جس کی بنی بنائی کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. جو دنیا کی زندگی اللہ کی بغاوت میں گزرتی ہے، رسول کی نافرمانی میں گزرتی ہے، وہ زندگی انسان کے لیے کوئی خوشخبری کا پیغام نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا کہ ایسے انسان کو جہنم کی آگ میں سپرد کر دیا جائے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سمجھائی ہے. جو چیز بنیاد بنتی ہے تمہاری تباہی کی، جو بنیاد بنتی ہے ہماری بربادی کی، جس میں کھو کے، جس میں راغب ہو کے ہم اصل کو بھول جاتے ہیں، یہ دنیا بے وفا ہے، کسی کام نہ آنے والی. ارشاد فرمایا اصل کام آنے والی آخرت ہے. وہ زندگی جس زندگی میں وہ اعمال کیے جن سے عاقبت پالی، فرمایا یہ کامیاب انسان ہے. ایھا الناس اس طرف توجہ دو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، عبداللہ بن عمر بھی جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں میرے کندھے پہ کائنات کے آقا محمد رسول نے ہاتھ رکھا، فرمایا کن فی دنیا کاننا کا غریب. دنیا میں اس طرح ہے جیسے تو پردیسی ہے، اور آمن و سبیل،
یا کوئی مسافر، قربان کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اس انداز سے انسان کو سمجھا دیا ہے کہ بدنصیب سے بدترتیب انسان بھی اگر ذرا کان اس کی طرف لگائے تو اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فرمایا پردیسی ہے، بدو ملی سے اٹھ کے لاہور سے جہاز پہ بیٹھا سعودیہ، انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا، ملائیشیا، جہاں بڑی دولت ہے، جا کے اکٹھی کرتا ہے اور اکٹھی کر کے وہ وہاں نہیں رکھتا بلکہ وہاں بھیجتا ہے جہاں اس کا مقام ہے، جہاں اس نے رہنا ہے، جہاں اس کی رہائش ہے، محنت وہاں کرتا ہے، دو وہاں کرتا ہے، خون پسینے کی کمائی اکٹھی کرتا اور بھیجتا اس طرف ہے جو اس کا مقام ہے۔ فرمایا اس پردیسی کی طرح ہے، اس لیے کہ اس پردیسی کو پتہ ہے اس ملک میں ہمیشہ نہیں رہنا، واپس جانا ہے۔ کہا دنیا میں رہنا ہے تو اس پردیسی کی سوچ پیدا کر اور اس دنیا میں رہ کے وہ عمل کر جن اعمال کے ارتکاب سے، جن حسنات سے، جن نیکیوں سے تیری عاقبت بنے۔ یہ جہاں تو پردیسی ہے، جانا تو نے وہاں ہے جہاں سے آئے ہو، وہاں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ کر لو۔ اور عابر سبیل یا ایک مسافر کی طرح تو سفر کرتا ہے، گرمی سے نڈھال ہو گیا، پریشان ہو گیا، سایہ دار درخت ملا، اس درخت کے نیچے آرام کی غرض سے بیٹھ گیا، سکون لینے کے لیے بیٹھ گیا، لیکن اٹھ کے بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے تاکہ اپنے مقام پہ محفوظ پہنچ سکوں۔ فرمایا اس مسافر کی سوچ پیدا کر، تو سفر میں ہے، تو پردیس میں ہے، اور زندگی یوں بسر کر جیسے پردیسی زندگی بسر کرتا اور جیسے مسافر زندگی بسر کرتا۔ اور ابن عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہی، انقلاب آیا۔ کیسا؟ کہتے ہیں وہ لوگوں اگر رات پڑ گئی ہے تو دن کا نہ سوچو، دن پڑ گیا تو رات کا نہ سوچو۔ خود من صحت کا لمرض کا ومن حیات کا لموت کا، کہا اپنی اس زندگی میں جو صحت والی زندگی ہے، تندرستی والی زندگی ہے، چاق و چوبند زندگی ہے، حشاش بشاش زندگی ہے، اس زندگی میں اپنی بیماری کے لیے کچھ کر لو۔ بیمار ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، ہائے بائے کرتا ہے، پانی پیا تو وہ باہر، روٹی کھائی تو وہ باہر، کبھی اس پہلو کبھی اس پہلو، اب عمل کرنے کا موقع نہیں، سوچتا کاش میں نے عمل کر لیا۔ وَمَا خُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ، یہاں پچھتانے سے پہلے کچھ سوچ لو اپنی صحت اور تندرستی والی زندگی۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور موت سے پہلے اپنی زندگی میں کچھ کر لو موت کے لیے، وگرنہ موت کا فرشتہ نظر آئے اور یہ کہو کہ میری کمائی، میری دولت، میرا مال و زر فلاں جگہ صدقہ کرو، فلاں صدقہ کرو، فلاں صدقہ کرو۔ فرمایا اب تیرے صدقے کو کون پوچھتا ہے، وقت گزر گیا، اس وقت سے پہلے خرچ کرنا چاہتے تھا، جو تم نے نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا لوگوں اپنے اللہ کی رضا پانے کے لیے وہ اعمال کرو جن اعمال سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، وہ کردار بناؤ جو محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ممبر میں بیٹھے ہوئے، مسلم بخاری کی روایت، ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد بیٹھ گئے، اللہ کے نبی ہم سے بخار ہوئے، ہماری طرف دیکھا، ہم اللہ کے نبی کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی ہماری بات نہیں کی، ممبر پہ خطیب چلا رہا ہے، پاؤں سے لے کر سر تک زور لگا رہا ہے، اور ہم ٹیپ لگا کے سوئے ہوئے، مسجد میں آتے بھی ہیں تو سونے کے لیے، سننے کے لیے تو نہیں۔ اور بہت بد نصیبی ہے، خوش نصیب وہ ہے جو آتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر اپنے دل میں ان باتوں کو بٹھا کے اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ اور پیغمبر خدا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ آئے اس لیے تھے کہ ہمیں یہ بتائیں کس طرح تم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہو، اس زندگی میں رغبت، اس زندگی سے ملوث، اس زندگی میں ڈوب کے تم ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہو جاتے ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے سلسلے میں اپنے بعد کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں؟ جن کے دن رات اللہ کی رضا میں بسر ہوتے ہیں، رات اللہ کا، دن اللہ کا، سونا اللہ کے لیے، بیداری اللہ کے لیے، عبادت اللہ اللہ۔ ان لوگوں کو محمد کریم علیہ السلام، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ مقصد ان کو کہنے تھا؟ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ تم سنو، تم غور کرو، تم کان لگاؤ، تمہیں بتلانا مقصود ہے۔ محمد کے صحابہ تو چلتے پھرتے چلتی تھے، کہا مجھے کوئی ڈر نہیں تمہارے متعلق، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی اپنے قوم کے لیے دل میں درد رکھتا ہے، غم رکھتا ہے، امتی کو کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے، نبی تڑپ اٹھتا ہے، کہا کوئی غم نہیں۔ ہاں ایک ہے ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتہا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھے ایک چیز کا غم ہے کہ تمہارے لیے دنیا کی رونق، زیب و زینت، پرتعیش زندگی کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کرتے تو خاموش۔ اب صحابہ کا کام ہے یہ غور و فکر کریں کہ کیا کہا اللہ کے نبی نے۔ ایک مجلس میں، ایک وقت میں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مجھے خوف ہے کہ تمہارے لیے دنیا کی عیش و عشرت، زیب و زینت، اس کی رونق کے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ خوف یہ ہے تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری مجلس میں، دوسرے مقام پہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بحرین کی طرف ابو عبیدہ بن الجراح کو بھیجا کہ جائے وہاں سے جزیہ اکٹھا کر کے لائے۔ ابو عبیدہ کے صحابی کہتے ہیں وہ جزیہ اکٹھا کر کے لے رات کو۔ صحابہ کو پتہ چل گیا انصار کو کہ ابو عبیدہ جزیہ اکٹھا کر کے لائے۔ صبح صحابہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ نماز پڑھی، اللہ کے نبی اپنی تسبیحات میں مصروف ہو گئے، اذکار میں مصروف ہو گئے، صحابہ اپنے اذکار میں مصروف ہو گئے، اللہ کے نبی نے چاہا تو اٹھ کے چلے گئے، چاہا تو بیٹھے رہے۔ آج اللہ کے نبی اٹھ کے چلتے ہیں نا تو انصار کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے آگے آگے سامنے فتبسم رسول اللہ، بخاری مسلم کی روایت کہ اللہ کے نبی مسکرائے۔ صحابہ کے اس طرز کو دیکھ کے، اس انداز کو دیکھ کے اللہ کے نبی مسکرائے اور ارشاد فرمایا اے انصار
تمہیں شاید پتا چل گیا ہے کہ ابو عبیدہ مال لے کے آیا ہے، دولت تو سب لے کے آیا ہے، اچانک یا رسول اللہ، یہی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس بات کا احساس ہے، فرمایا تو خوش ہو جاؤ، لایا ہے، اور خوشی کے لیے راضی رہا کرو۔ فواللہ، یہ آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں، ہمارے آپ پنجابی کی مثال ہے، کہنا نور کہنا تیرو تو سمجھانا نور، پنجابی کی مثال، اللہ کے نبی ان صحابہ کو کہتے ہیں جو صحابی زکات لیتا ہے کھانے کے لیے، کوئی اور سائل آ جاتا ہے وہ اپنی زکات اس کو دے دیتا ہے، اس کو آخرت کی فکر ہے، اس کو آخرت کی فکر ہے۔ ایسے صحابہ جن کیا لیل و نہار اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کی پیروی میں گزرتا ہے، اور جن صحابہ کو رب نے زمین پہ چلتے پھرتے کہا، میرے محبوب اپنے صحابہ کو کہو میں نے تمام تیرے صحابہ کو بخش دیا ہے، یہ صحابہ۔ فواللہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم میں تمہاری بھوک سے خوف زدہ نہیں ہوں، تمہاری غربت سے خوف زدہ نہیں ہوں، تمہارے افراد سے خوف زدہ نہیں ہوں، خوف زدہ اس بات سے ہوں دنیا تمہارے لیے فراخ کر دی جائے گی جیسے پہلی قوموں کے لیے فراخ کر دی گئی، اور تم دنیا میں راغب ہو جاؤ گے جیسی پہلی قوم میں راغب ہو گئی، فَتُحْلَقَكُمْ كَمَا أَحْلَقْتَهُمْ، تمہیں بھی دنیا ہلاک کر دے گی جیسے پہلے لوگوں کو۔ خوف کیا ہے آپ کا کائنات میں؟ خوف یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس طرح متعلق ہو جائیں گے، اس طرح دنیا کی طرف راغب ہو جائیں گے کہ کمائی کرنی ہے، دولت، مال، سب اکٹھا کرنا ہے، یہ نہیں سوچنا اکٹھا کرنے کا ذریعہ کیا ہے۔ پاک ذریعہ، صاف ذریعہ، صاف ذرائع سے آنے والی دولت مسلمان کی کامیابی کی علامت، اس کے لیے جنت کی بنیاد، اور حرام ذرائع سے اکٹھی کی ہوئی دولت اس کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری غربت تمہیں تباہ کر دے گی، تمہاری مفلسی تمہیں تباہ کر دے گی، بلکہ کہا ہے کہ مال اور سر مسلمان کو تباہ کر دے۔ دیکھیں وہ کیا رہا ہے، نظر اٹھا کے دیکھیں اپنی مسجدوں میں نماز کے وقت، جمعہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ مالدار ہیں، زر و دولت کے وارث ہیں، زمینوں کے وارث ہیں، لمبی چوڑی جائیداد ہے، مسجد میں خام خام کو نظر آئے گا، کوئی نہیں الا ماشاءاللہ۔ اور آئے گا بھی تب جب جمعے کا وقت، تقریر کا وقت ختم ہو گیا ہے، کہ کہیں کار میں کوئی ایسی آواز پڑ گئی جس کے ہم باغی ہیں تو قیامت کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ کم ظرفانہ سوچ ہے۔ اللہ دلوں میں اٹھنے والی عورتوں کو جانتا ہے، دلوں کی حرکت کو جانتا ہے، جو آدمی پڑھا کرتا ہے، قرآن کے سننے سے باغی ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے پیغام سننے سے باقی ہے، وہ اسی بنا پہ یوں رکھ لیا جائے گا کہ پتہ تب چلے گا جب گریبان میں ہاتھ آئے گا۔ فرمایا خوف یہ ہے، آج مال و زر کا مالک، دولت کا مالک، کھیتی کا مالک، باقی ہے قرآن کا، وہی ہے محمد رسول اللہ کے فرمان کا۔ ان کے گھروں میں کیا ہے؟ کوئی اسلامی تصور، کوئی اسلامی خیال، کوئی اسلامی سوچ، اور نہ تمہارے کپڑے پہننے والے بچیوں کے، بچوں کے، مسلمانوں کے
اللہ کی قسم ایمان نہیں رہ گیا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائے. ایک بھتیجی آئی, اس نے سر پہ دوپٹہ لیا, بڑے اچھے طریقے سے سر کو ڈھانپا ہوا ہے. عائشہ صدیقہ نے دیکھا وہ دوپٹہ پکڑ کھینچ کے پھاڑ دیا اور باری چادر اس کے سر پہ رکھ دی کہ یہ مسلمان بچی کا پردہ ہے, یہ مسلمان بچی کا نہیں. پردہ کیوں ہے؟ سر ڈھانپا ہوا ہے لیکن دوپٹہ باریک ہے. ارشاد فرمایا یہ مسلمان بچی کا نہیں. اور آج مسلمانوں کی بچیاں جب گھر سے نکلتی ہیں تو غیرت اور حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مجھے ڈر ہے تم دولت میں الجھ جاؤ گے, تم اس میں راغب ہو جاؤ گے اور وہ کردار اپناؤ گے, وہ کام اپناؤ گے جو تم سے پہلے باقیوں نے کیے, جو تم سے پہلے رسولوں کے ملکوں نے کیے. فتح کا کون کما لگتا ہوں, دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے ان لوگوں کو ہلاک. نبی رحمت محمد رسول اللہ یہ فرمان تھا. کیا آتا ہے کائنات محمد رسول اللہ چاہتا ہے. صحابہ خندق کھود رہے, پریشان ہیں, بے قرار ہیں, بھوک نے نکال کیا ہوا ہے, طاقتیں ختم ہو گئی ہیں. میرے آقا نے دیکھا کمزور پڑتے ہوئے مسلمانوں کو تو ارشاد فرمایا مسلمانوں یہ تھوڑا ہی وقت ہے, ایک وقت آئے گا کہ آسائش اور آسانی ملے گی اور اللہ کی رضا ملے گی, وہ کچھ ملے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کرتے. اللہم اللہ عیشہ اللہ شلا کرا. کہا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. صحابہ کو ترغیب دلائی, محنت کرو, مشقت کرو, کوشش کرو, جدوجہد کرو, رات دن ایک کرو, اور ایک کرنے کا سبب دنیا حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا. تم دولت جس طرح اکٹھی کرتے ہو نا, مجھے خطرہ ہے, مجھے خوف نظر آتا ہے, میں ڈرتا ہوں کہ پہلی امتوں کی طرح تمہیں بھی یہ دولت تمہیں تباہ برباد کر. ہاں کیا ہے, دیکھیں, غور کریں اپنے قرب و جوان میں, آگے پیچھے اپنے معاشرے میں کہ کیا ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ وہی معاشرہ ہے. فلاح زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے. بل تو سلون فرمایا بلکہ تم ترجیح دیتے ہو حیات دنیا, دنیا کی زندگی کو. فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ, میں تمہارا رب کہتا ہوں کہ آخرت بہتر ہے, ہمیشہ رہنے والی. دنیا کماؤ, دولت اکٹھی کرو, اپنی خواہشات لمبی لمبی بڑھاؤ, لیکن پتہ ہی نہیں کب آواز پڑ جانی ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ آخرت کی فکر کرو, آخرت ہمیشہ رہنی ہے. میں تمہارا رب تمہیں کہتا ہوں جس چیز میں تم مصروف ہو اور اس مصروفیت میں غلط کام کرتے ہو, جرم کرتے ہو, بغاوت کرتے ہو, نبی سے دور, اللہ سے دور, قرآن سے دور اور جہنم کے قریب, ارشاد فرمایا یہ دولت سمیٹنے کے ذرائع ہیں جو ذرائع تمہیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں اور جہنم کے قریب کر دیتے ہیں. یہی تھا نا نبی رحمت محمد رسول اللہ ارشاد فرمایا کہ لوگ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. میرے آقا کی زندگی یہ ہے, کردار میرے آقا کا یہ ہے کہ جو اپنے منہ سے بات کی ہے, بات کو بطور بات نہیں اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ یہ جو محمد کہتا ہے اس لیے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں, اس کو بھی اپنے اللہ کا خوف ہے. آخر کچھ نہیں, دنیا کی تو بات کیا نہیں اور دنیا سے منع بھی نہیں. ارشاد ہے کہ دنیا میں مسلمان صحابہ کروڑوں کی جائیداد کی مالک تھی, لیکن وہ کروڑوں کی جائیداد حلال ذرائع سے آئی اور اس
کی رضا کے لیے خرچ کیا، صرف اپنے لیے نہیں۔ کبھی سوچو، میرا ہمسایہ، اس کا بچہ سردیوں میں پتلے پتلے کپڑے پہن کے آتا ہے، باریک باریک کپڑے پہن کے آتا ہے، اور تیرا بچہ گرم کپڑے پہنتا ہے، ایک نہیں دو نہیں تین۔ کیا جواب دو گے اپنے اللہ کو؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں تمہارا نہیں دیتا، دوسروں کا حصہ دیتا ہوں اور تمہیں آزماتا ہوں کہ کیا تم اللہ کے دیے ہوئے میں خیانت کرتے ہو یا دیانتداری کے ساتھ اس کو تقسیم کرتے ہو۔ ان کا بھی حصہ ہے، غرباء کا، یتامہ کا، مساکین کا، عزیز و اقارب کا۔ اگر تو کھا کے ٹکان مار کے سوتا ہے تو اس کی قیمت تجھے قیامت کے دن اٹھانا پڑے گا۔ جب اللہ کو اپنے مال و زر کا حساب دینا، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو کہہ دی، مولوی ہے بات کہہ دیتا ہے اور بات کر دی، پلے کچھ نہیں، نصیحت کر دی، گھر کچھ نہیں، لوگوں کو برا بنا دیا، خود برائی نہیں چھوڑتا، لوگوں کے اعتراض کیا، گھر سر تربا اعتراض کے قابل ہے، اس نے مرنا ہے قیامت۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا کردار کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا کردار علماء کے لیے نذیر ہے۔ جو فاضل بن کے منبر رسول پہ خطبہ دیتا ہے، اللہ کے نبی کی بات کرتا ہے، لیکن اس کا کردار زیرو، مجرم ہے، قیامت کے دن اسے پکڑا جانا ہے اور دوسرے لوگوں سے زیادہ پریسٹیج کو، لیکن یہ سوچتا نہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرے اپنے گھر میں، اور حضور کا بھوج ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آرام کے وقت عمر فاروق آتے، اللہ کے نبی اس کے بیٹھتے ہیں، عمر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے جسم اطہر و مطہر پہ اس بوریے کے نشان پڑے ہوئے، دل بھر آیا، آنکھیں ڈبڈبائی، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی اپنے اللہ سے دعا کرے، اللہ مسلمانوں کے لیے فراخی کر دے۔ اللہ کے نبی کیسر و کسریٰ کو اتنی مال دولت دی ہے، اتنی وسعت دی ہے، شمار میں نہیں آتی، وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی اللہ سے کہے اللہ مسلمانوں پہ بھی فراخی کر دے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اٹھایا اور عمر فاروق ایک خطاب کے بیٹے یہ بات کو کرتے، مقصد کیا تھا کہ ایک مومن کانت کی زبان سے ایسے الفاظ نہیں آنے چاہیے، اور مومن سردیوں کی چکیوں میں پس جاتا ہے، غربت کی زندگی بسر کرتا ہے، مفلسی کی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اس کی زبان سے اف نہیں آتا۔ اور عمر تم تو اللہ کے وہ محبوب ہو جو اللہ نے بطور تحفہ محمد اور اسلام کو دیا ہے، تم یہ کہتے ہو اما راضا ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ، عمر تو اس بات پہ راضی نہیں، دنیا کا آرام، عیش و عشرت، دولت و مال، سر زمین، عیش و عشرت اللہ نے کافر کو دیا ہے، اور مسلمان کے لیے اللہ نے آخرت کا عیش رکھ دیا ہے۔ اگر اللہ رحمت عائشہ ان عائشہ آخرہ، اللہ دنیا وہ زندگی وہ جو آخرت کی زندگی ہے، زندگی کی کیا حیثیت ہے محمد کے نزدیک کی کوئی حیثیت نہیں، جس زندگی کے لیے
جس معروضہ کے لیے ہم حرام کو نہیں دیکھتے، حرام کو نہیں دیکھتے، توجہ نہیں دیتے، خیال نہیں کرتے اور سوچتے بھی نہیں، اس دولت کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دولت کو تم لوٹ کے اکٹھا کرتے ہو، حلال ذرائع سے نہیں حرام ذرائع سے اکٹھا کرتے ہو، یہ دولت تمہارے لیے آخرت کی تباہی کی بنیاد بن جائے گی۔ اور جن کے لیے کرتے ہو وہ بعد میں لڑتے ہیں آپس میں، یہ حصہ زمین میرا ہے، یہ میرا ہے، میرے حصے اتنی آتی ہے، میرے حصے اتنی آتی ہے، یہ میرے حصے آتا ہے، یہ اس کے حصے آتا ہے، لڑ لڑ کے مر جاتے ہیں۔ حاصل کر لیا، پورتالیس زندگی کی، 50 کی زندگی بسر کی، کبھی مسجد میں آگے ہاتھ اٹھا کے آنکھوں سے آنسو بہا کے یہ نہیں کہا اللہ جس باپ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا اپنی رحمت سے اس کو پڑھ دے۔ آپ کو یہ مجھے دکھا دو، اللہ ماشاءاللہ کوئی نہیں ہے، اور یہ کام نہیں آنے، کام عمل آنے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر تم محمد کے جسم پہ یہ نشان دے کے پریشان ہو گئے ہو، میرے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، پر کے مطابق اس کی حیثیت نہیں، یہ کیا ہے؟ میں یہ بتانے رہا ہوں، دنیا نہیں، اپنی آخرت کو سنبھالو کہ تمہیں آخرت کو سنبھالنے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور 3 دن سے پیٹ پہ پتھر بنا ہوا، کسرا کا تاج روکنے کو پاؤں کے تلے، اور گھر میں بوریا کا ہے بستر بچھا ہوا۔ یہ محمد رسول اللہ کا کردار، یہ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں تھا۔ تب نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ نے ایسی زندگی بسر کی جب وسعت ہو گئی، جب مسلمانوں کی جھولیاں بھر گئیں، جب غلام ملے، لوڈیاں ملی، دولت کے انبار لگ گئے مسلمانوں کے پاس، محمد رسول اللہ کا کردار نہیں۔ سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اللہ کے نبی نے جس دن وفات پائی ہے، اور وفات کب پائی ہے؟ جب سارا عرب ارد گرد فتح ہو گیا تھا، غلام، لوڈیاں، دولت، اشرفیہ، درہم، دینار، زمینیں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اونٹ، گائے، ڈھیر لگے ہوئے، اور ان کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کیا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی جوڑیاں رکھی، جب صحابہ خوشحال ہو گئے، کیا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ بھی اپنی زندگی کو بدل سکتے تھے؟ بدل سکتے تھے اللہ کے نبی؟ اور اللہ کے نبی نے اشرفیہ، درہم، مال و زر لوگوں میں تقسیم کیا ہے، اور تقسیم کر کے چادر کو جھاڑا، کہا نہ جو لے کے آیا تھا تیرے بندوں میں تقسیم کر دیا، محمد جیسا آیا تھا ویسے ہی جا، لا تو صحیح ایسا۔ ہماری تعریف کرو جی، وزیر اعظم کی تعریف، صدر کی تعریف، امیر صاحب کی تعریف، اور تم اس قابل ہو، محمد کریم کا کردار دیکھو، منہ سے درود اچھل کے نہ آئے تو کیا انسان؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ جہاں سے جا رہے، اماں کہتی ہے کہ گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کھانے والی جو کسی کھانے والے کو کھلائی جا سکے۔ کب جا رہے؟ جب صحابہ کے پاس لوڈیاں ہے، جب صحابہ کے پاس غلام ہے، جب صحابہ کے پاس شریر ہے، جب صحابہ کے پاس مال و زر ہے، اللہ کے نبی جا رہے تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی سب سے محبوب بیوی کہتی ہے
میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا جو کسی کو کھلایا جائے الا شطر شعیر، سوائے تھوڑے سے جو کی، الا شطر شعیر، تھوڑے سے جو کی، شطر کہتے ہیں کم کو، تھوڑے کو، تھوڑے سے جو کہ جب محمد رسول لگے تو اللہ کے بندو، اور جو سادات ستار شاہ قائد اور مسلمانوں کی جانوں میں اختیار رکھنے والا جاتا ہے، لوگوں کو دیکھ جاتا ہے، اور جب کائنات کی آقا محمد رسول اللہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے تو گھر میں جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا۔ لاؤ ایسا کائنات میں رکھوا، کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا وزیر امیر، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا یہ کردار کم از کم ہمیں تو اپنانا چاہیے تھا، علماء کو تو اپنانا چاہیے۔ یہ علماء باغی ہے محمد رسول اللہ۔ کبھی سوچے اللہ کے نبی کے گھر میں تھوڑے سے جو کے علاوہ کچھ نہیں تھا جب محمد کریم اس جہان سے جا رہے، کردار تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ رحمت تو عالم محمد رسول اللہ زندگی کیسی بسر کی ہے، بادشاہ بھی ہے، صدر بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، نبی اور رسول اور مسلمانوں کے قائد ہیں، مگر گھر میں جلانے کے لیے، دیا جلانے کے لیے تیل نہیں، اور کھانے کے لیے اماں کہتی ہے سب سے محبوب بیوی ہے، اور زیادہ تحفے تب آتے تھے جب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے گھر ہوتے تھے، رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس گھر میں وہ کہتے ہیں کچھ نہیں تھا کسی کھانے کے لیے جو کھلایا جائے سوائے تھوڑے سے جو کے، کردار تھا یہ تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ، اور کسی میں نہ ہوتا کم از کم محمد رسول اللہ کا پیغام سنانے والے میں ہوتا۔ جنگی دشمن ہے اپنے یہ علماء فضلاء، آپ نے دیکھا نہیں ہے، دستور میں رہا تھا ایک شرابی نے، ایک باغی نے، ایک اسلام دشمن نے، مسلمان دشمن، سب کچھ کہتے ہیں اس کو، بھٹو کو، اس نے ختم نبوت کا قانون بنایا تھا، ایسا قانون جس کے متعلق مولوی سوچ بھی نہیں سکتے، بنا دیا قانون کہ لا نبی پیدا ہوں میرے آقا کے بعد کائنات میں کوئی نبی نہیں، کوئی رہنما نہیں، اور ایسا قانون بنایا کہ باغیوں کے لیے سانس لینے کی گنجائش نہیں۔ چند دن ہوئے اس قانون میں ڈاکو نے، چور نے، لٹیرے نے، اسلام کے باغی نے کوشش کی کہ اس قانون کو نرم کر دیا جائے۔ اسمبلی کو بھی میٹنگ ہو گیا، سینٹ میں بھی آیا، وہاں سارے مولوی موجود تھے، بڑے بڑے پنے خواہ مولوی، خود نہیں تو ان کے نمائندے، قومی اسمبلی میں پاس ہوا، سینٹ میں پاس ہوا، اور جب کسی فیصلہ والے آدمی نے باہر آ کے کہا کہ انہوں نے قانون ختم نبوت میں ترمیم کر دی، مولوی نے کہا نہیں جی نہیں جی، اور کیا ہے وہ مفتی محمود پاک، مفتی محمود کا بیٹا، مفتی محمود تو وزارت آدمی کا، اس کا بیٹا فضل اللہ خان، اور یہ ختم نبوت میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، برداشت نہیں کریں گے کسی قسم کی کمی۔ پہلے تم کہاں تھے جب یہ بات ہو رہا تھا؟ جماعت اسلامی نے کہا، بریلویوں نے کہا اپنی بات چھوڑ دو، تم کسی کام کے نہیں۔ سارے لوگوں نے کہا کہ ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالنے والا مسلمان نہیں، کیوں قانون میں کوئی نشی کی گئی؟ ہمارے مولوی نے کہا نہیں نہیں، قانون میں تو ہوئی نہیں ہے، ہم منازعہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، اللہ کی قسم
مشرق کی بجائے مغرب سے سورج نکل سکتا ہے، اللہ کے نبی کی بات سنتے ہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھ میں ہے، ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں ایک مولوی نہیں، کتنی زمین ہے اور کتنے امیر ہیں، ایک امیر کہتے ہیں کوئی نہیں۔ لوگوں نے چیلنج کر لیا، کیوں مقابلے منازعہ کر لو آ، اور جب کرنے والوں نے کہہ دیا کہ نہیں قانون میں تھوڑی سی ترمیم کی تھی، تو یہ نیمبو جھاڑے ہو گئے، سر جھکا دیا۔ میڈیا میں وہ ہوا جو کوئی ذات نہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر مولویوں نے آواز بلند کی، ایسا نہیں ہو سکتا، قانون واپس ہو گیا۔ چند غیرت مند مولویوں نے کہا نہیں نہیں، اس بغیرت آدمی کو سامنے کرو جس نے اس قانون کو بدلنے کی کوشش کی ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں، بتاؤ وہ کون ہے۔ چند دن چلا، مولویوں کی جیب گرم ہوئی تو زبان بند ہو گئی۔ کبھی فضل الرحمان کا بیان، کبھی ہماری کسی امیر وزیر دوسرے تیسرے بشیر کا بیان، کوئی نہیں، سب خاموش۔ اور ایمان مطالبہ کرتا ہے اس بد کردار مت کے جیبان میں ہاتھ ڈالے، لاؤ اس کو جو محمد کریم کا باغی ہے اور کافروں کے کہنے میں اس قانون میں گڑبڑ کرنا چاہتا ہے اور ختم نبوت محمد میں ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ لاؤ اس کو، نکالو اس کو۔ نواز شریف بھی کہتا ہے یہ ایک اٹل حقیقت ہے، ایک اٹل کرو گا، وہ بدلا کیوں جا رہا تھا؟ جواب بھی ہے، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مولویوں کے خلاف ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ دل و جگر ہل جاتا ہے۔ دولت اکٹھی کرنے کے لیے بھی ہے، اس کا کردار یہ تھا، اس کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کو بتائے محمد کریم کہتے ہیں دولت اکٹھی اس طرح نہ کرو کہ تمہاری آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مجھے کسی چیز کا خوف نہیں مسلمانوں کے متعلق، اس چیز کا خوف ہے دنیا فراغ ہو جائے گی، جو اس کی طرف راغب ہو جائیں گے اور ایسے ہی تباہ ہو جائیں گے جیسے پہلی قومیں تباہ ہوئی۔ ان کو بتانے والا اپنی جیب گرم کرتا رہتا ہے، آواز ہی کوئی نہیں، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ حالانکہ ان کو سونا نہیں چاہیے تھا، چین نہیں لینا چاہیے تھا جب تک وہ مجرم سامنے نہ آتا۔ دولت نے بھیڑا گرم کر دیا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخصوص کو نہیں کہا تھا فتح لکم کما خلقتکم، دولت تمہیں بھی تباہ کر دے جیسے پہلی قوم کو تباہ کی، سب کو کہا، اس میں یہ مولوی بھی آتے۔ رحمت دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین اللہ کی رضا کے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث نبی رحمت محمد رسول اللہ ہے کہ جو دین کا علم اللہ کی رضا کے لیے، دین کو کما تو پھیلانے کے لیے جو دین حاصل کرتا ہے، جتنے قدم چلتا ہے فرشتے اس کے قدموں میں پر بچھاتے ہیں۔ اور یہ مولوی اللہ کے نبی نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو دین اس لیے حاصل کرتا ہے کہ دولت سمیٹے مال سب، ارشاد فرمایا لم یجد عرفت جنت یوم القیامہ، یہ اہل علم قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو ہزاروں میل دور آتی ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول، لیکن وہ مولوی جو دولت کے لیے خاموش رہتا ہے، قانون تباہ ہوتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، اس کے متعلق نبی کائنات محمد رسول نے کہا ہے اس لیے کہ دولت کے بغیر اس کے منہ کو بند کسی چیز نے نہیں کیا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ کی چھاتا ہے، کسی اور کے لیے اللہ کے نبی نے اس میں فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ جھوٹ عام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی قیامت کی دعوت اٹھاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پورے منصور میں سیوطی نے یہ روایت بیان کی، اللہ کے نبی کنڈی تھامے ہوئے کعبۃ اللہ کی کھڑے اور ارشاد فرمایا میں قیامت کی نشانیاں بتاؤں،
اللہ کے نبی ضرور. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ اللہ کے نبی قیامت کی نامزد کریں. اور یہ کوئی 1 2 3 4 5 6 7 8 10 نہیں، پورا صفحہ بنا ہوا قیامت کی نشانی. بلکہ سب کے نبی زیادہ قیامت کی نشانی اللہ کے نبی تک. پھر ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جھوٹ عام ہو جائے گا. سوچے ذرا، دمتا ستارہ نمودار ہوگا. کئی لوگوں نے دیکھا ہو جھوٹ بھی عام ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا عورت مرد کے ساتھ تجارت کرے گی. اور ارشاد فرمایا منافع کم ہو جائے گا. منافع کم ہو جائے گا. کیوں کم ہو گیا منافع؟ نہیں، زیادہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے کیوں ارشاد کیا؟ مقصد تھا کہ اگر ایک آدمی ₹1,00,000 منافع کماتا ہے اس کو کم ہی نظر آتا ہے. وہ 2 چاہتا ہے، جو 2 کماتا ہے وہ 4 چاہتا ہے، 4 چاہتا ہے 10 چاہتا ہے. منافع کم ہو جائے گا. اور ارشاد فرمایا پھر ہوگا کیا؟ یبعث اللہ ریحاً فیہا حجاج صبر. ہوا چلائے گا اللہ، ان ہواؤں میں زرد سانپ ہوں گے، وہ سردار مولویوں کو چمٹ جائیں گے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کیوں چمٹ جائیں گے؟ مجھے چمٹے، اس کو چمٹے، اس کو چمٹے، اس کو چمٹے. اللہ کے نبی نے کہا سردار مولویوں کو، یعنی عمراء کو، قائدوں کو، لیڈروں کو، جو رب کا قرآن سنانے کی جرات نہیں رکھتے، جو قرآن سے باقی قانون کے خلاف بولنے کی جرات نہیں کرتے، دولت نے منہ پر کیے ہوئے ان کے. ان مولویوں کا مطلب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے کہا ہے کہ اس دور میں ہوا چلے گی، اس میں زرد سانپ ہوں گے اور مولوی سردار مولویوں کو چمٹ جائیں گے. قرآن کے واقعے کی بات ہے، دین کے واقعے کی بات ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے کردار کو اپنانے کی ضرورت تھی. مولوی پاگل ہو گئے. اصل تو یہ تھا جس نے لوگوں کو بتایا تھا. اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے اس کیا ڈھیروں غلام کے روپے پیسے مال و سر. ایک دن بیٹی چاہتی ہے کہ میں اپنے جو اپنے بابا کے پاس غلام لینے کے لیے ہاتھوں میں سکیاں ہیں جو تھم چڈیاں کہتے ہیں، کمر میں اٹھا کے مشق نشان پڑ گیا. اب تو غلام آتے ہیں، ہر انسان کو ملتے ہیں. بابا کے پاس جاتے مجھ کو ملتے. کیا رہی اللہ کے نبی گھر میں تھے. عائشہ صدیقہ سے کہا کہ اماں اللہ کے نبی کو میرا یہ پیغام دے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عائشہ صدیقہ نے اس کی کہ آقا فاطمہ آئی تھی، وہ گلا کر رہی تھی کہ دیکھو حتی نوکر چاکر لوگوں کو مل کے غلام لونیاں میرے آقا کو کہنا اپنی فاطمہ کو بھی یاد کر دو. یہ فاطمہ کون ہے؟ الفاطمہ کو بذات منی. فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور جگر کا ٹکڑا اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتا ہے. جگر کا ٹکڑا مشق اٹھا کے پائے سے پانی لاتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ شاید یاد نہیں ہے، فاطمہ سمجھتی شاید یاد نہیں ہے. پیغام دیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رات کو کہ علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ تشریف لائے، ہم دونوں لیٹے ہوئے، اللہ کے نبی ہمارے درمیان آ کے بیٹھ گئے. ارشاد فرمایا فاطمہ تو غلام لینے گئی تھی؟ ہاں بابا. ارشاد فرمایا ایسی چیز نہ تجھے بتاؤں جو غلام سے کہیں بڑھ کے ہو؟ بابا اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہے؟ فرمایا عائشہ فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو. غلام سے سب کچھ بہتر ہے کہ محمد کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، آخرت کی حیثیت ہے. جس قوم کا قائد رہنما ہزاروں تقسیم کر کے لونیاں غلام تقسیم کر کے
خود ایسی زندگی بسر کرتا ہے، اس کی قوم کے افراد اگر اس طرح دعوت اکٹھے کرتے ہیں، ذرائع حرام ہے، تو سوچو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے محمد رسول اللہ، کیا سامنا کریں گے قیامت کے دن، اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، جن کا قائد ان کو قدم قدم پہ سمجھاتا ہے کہ دنیا نہیں، دنیا کو بھی حاصل کرو حلال ذرائع کے ساتھ، اور حلال ذرائع پہ ہی بس کر دو، باقی اللہ کے سپرد۔ وہ قوم اگر آج کردار کے لحاظ سے جہاں گر گئی ہے، جہاں ہم گرے نظر آتے ہیں، تو بد نصیبی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کے بغیر عاقبت نہیں سنورتی، تبھی سنورے گی جب ہم سنور جائیں گے، اور ہم تب سنوریں گے جب اللہ کی آواز پہ اور محمد کی آواز پہ لبیک کریں گے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ